آئمہ کرام کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی پنجاب حکومت کو ملی ہے، جس میں 84% جو آئمہ کرام ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود والنٹیریلی انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں کے اندر 100% یہ تعداد پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس کی جو باقی ہمارے 5 بڑے وفاق المدارس ہیں ان کے ساتھ بھی اب جو مدارس کے حوالے سے بھی جو بہتری کرنے کی جو چیف منسٹر صاحبہ اور گورنمنٹ آف پنجاب جو کوشش کر رہی ہے اس کو بھی آگے لے کے جایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین ہیں جو 6220 افغان مہاجرین کو جو ہے محض 3 ہفتے کے اندر اپنے ملک بھیجا گیا ہے۔ اس کومبنگ آپریشن کو، اس جو افغان شہریوں کو اپنے ملک واپس بھجوانے کی جو کیمپین ہے اس کو پنجاب میں مزید اور اس میں تیزی لائی جائے گی۔ جن لوگوں نے جو افغان شہریوں کو گھر دیے تھے یا جو کرائے کے اوپر کوئی پراپرٹی اگر دی تھی ان کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، تو میں دوبارہ یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ برائے مہربانی جو لوگ اللیگلی یہاں رہ رہے ہیں اور اگر کوئی لیگلی کسی کے پاس ویزا بھی ہے لیکن اس کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے اور وہ یہاں سالوں سے کام کر رہا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ برائے مہربانی اس کو جو ہے وہ میک شور کریں۔ دوسرا، لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کے اوپر بھی جو ایک پابندی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا غیر قانونی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اذان کے لیے، خطبے کے لیے جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوگا، اور الحمدللہ اس کے اندر بھی بہت سگنیفیکنٹ حد تک امپلیمنٹیشن جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ تمام صرف اور صرف جو ہمارے صوبہ پنجاب کے اندر امن پسند، صلح جو اور قانون کو جو ہے وہ ہمیشہ اس کی پاسداری کرنے والے جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے اندر جو قوانین ہیں یا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جو انہوں نے ایک رول ادا کیا ہے، اور اس منبر سے یقیناً امن کی، سلامتی کی، پاکستان کی خیر کی، پاکستان کی سلامتی کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے۔ جو ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن الحمدللہ پنجاب میں تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ تمام صوبوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے لوگ دہشت گرد بھاگے اور جا کے کسی اور صوبے کے اندر جو ہے پناہ لے لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے اسلحہ اٹھائیں یا اسلحہ لائسنسز جو ہے مختلف صوبے وہ آل پاکستان کے لیے اسلحہ لائسنس جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی یقیناً وفاقی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا کہ اگر کوئی صوبائی حکومتیں اسلحہ لائسنس جاری کر رہی ہیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن اپنے صوبے میں رکھیں۔ آل پاکستان کا لائسنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا، اور یہ افغان مہاجرین جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایک یکساں پالیسی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے اس کو تمام صوبوں کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی چونکہ ایک صوبہ کر رہا ہے باقی اگر نہیں کر رہے تو وہ ایکسرسائز اس طرح سے فروٹفل نہیں ہو پائے گی۔ پنجاب سے وہ نکل گئے، اب اس کے بعد جو ہے وہ باقی صوبوں میں جا کے اگر سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے صوبے ہیں، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، اس کے اوپر بھی یقیناً جو ہے وہ ہمارا کنسرن ہے۔ دیکھیے، اکانومسٹ نے کیا ہے، اور اکانومسٹ بائی دا وے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس پارٹی کے لیڈر کے خلاف یہ بات آئی ہے وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اکانومسٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ادارہ ہے۔ وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اکانومسٹ کی جو ہے وہ کوئی چیز بغیر تحقیق کے وہاں جاتی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کچھ غلط کہا ہے تو اس پہ کیس کر دیں، سمپل، بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان پہ کیس کریں۔ اگر انہوں نے کچھ غلط کہا ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو باتیں ڈرائنگ روموں میں، چوک چوراہوں میں ہوتی تھی، اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو 25 کروڑ کا ملک ہے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، وہاں پر ایسے لوگ جو ہے وہ حکمران رہے جو اس قسم کی حرکات میں ملوث رہے ہیں۔ آپ نے بڑا تذکرہ کیا ڈی آرگنائزیشن کے حوالے جی سے، پنجاب کابینہ میں بڑی اس پہ ڈیلیگیشنز ہوئی جی اور فیصلہ کیا گیا کہ سخت قوانین جی ہاں لائے جائیں گے، جی جس ہاں کے حوالے سے ایک بل بھی ڈرافٹ کیا جی گیا، ہاں ابھی تک پنجاب اسمبلی آج منظور نہیں ہوا۔ میں گزارش کرتا میرے سوال کا دوسرا میں حصہ بھول یہ جاؤں ہے کہ آپ نے تذکرہ کر دیا میاں والی کا، بکر کا کرائم 70% سے 90% تک کم ہوا، اور لاہور کا جو کرائم ہے اس کے حوالے سے کیا یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے یا لاہور میں کرائم اسی طرح ہی ہوگا؟ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں جو میں نے کہا۔
میں نے کہا کہ یہاں دنوں تک کوئی رپورٹ نہیں ہوئے ہیں کیسز، جو میں نے آپ کو ڈسٹرکٹس پڑھ کے بتائے. لاہور میں بائی دا وے یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود آپ کی میڈیا کی طرف سے رپورٹس پبلش ہوئیں کہ جو لاہور ہے وہ لنڈن اور نیو یارک سے زیادہ سیف سٹی ہے الحمدللہ. اور جو سیف سٹیز باقی پورے صوبے کے اندر اس وقت چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں جو بنا دی گئی ہیں، اب تو ہم یونین کاؤنسل پہ جا رہے ہیں اور یونین کاؤنسلز کے لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ سیف سٹی جا رہی ہے. تو اسی لیے الحمدللہ لاہور بڑے بڑے میٹروپولیٹن سے زیادہ سیف جو ہے وہ شہر ہے. دوسرا ڈی ویپنائزیشن کے حوالے سے آج اس کے اوپر بھی بات ہوئی. آج ایک رف ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا. اس کے اوپر آج لاسٹ ڈے ہے ڈیلیبریشنز کا. تمام مختلف ادارے بیٹھ کر اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں اور ود ان اے ڈے اور ٹو یہ بل جو ہے اس کو فائنل حالت میں چیف منسٹر صاحبہ کے جو ہے آفس بھیج دیا جائے گا اور پھر یہ کیبنٹ میں آئے گا. اچھا میڈم، آپ نے بات کی ائمہ کرام کی جو 84% ہو چکی ہیں، کیا اس میں مولانا فضل الرحمان سے جو اسکول آف تھاٹ کو مانتے ہیں وہ بھی شامل ہے؟ کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے جو ائمہ کرام ہے وہ اس کو جوائن نہیں کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیں کہ جو 16% ہے اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ کون سی 16%؟ جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں وہ ہو رہے ہیں. میں کارروائی کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. میں نے گزارش آپ سے یہی کی کہ وہ یہ جو ابھی تک کی صورتحال ہے، ابھی ہم نے رجسٹریشن کو بند نہیں کی ہے اور ابھی بھی لوگ جو ہے وہ رجسٹر کرا رہے ہیں. سو خدا نہ خواستہ کوئی کارروائی کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بھی ایک میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ہر سیکٹ کے جو ہمارے ائمہ کرام ہیں انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرا دی ہے. میڈم بتائیے گا کہ جو پنجاب حکومت نے اقدامات کیے ہیں انتہا پسندی کے خلاف، یقینی طور پر سے یہ تاثر آتا ہے کہ آپ اس صوبے میں انتہا پسند تناسب کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے جیسے بتایا کچھ شہروں میں جو جرائم کی شرح ہے وہ بھی کام ہوئی ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ماورائے آئین جو ہے پولیس کی کارروائیاں بھی دیکھی، لیکن اب کچھ دنوں پہلے پتوکی میں ایک شہری کو تانجردی پاما جھنکار گانا سننے پہ بھی گرفتار کیا گیا گاڑی میں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، وہ گاڑی میں گانا سن رہا تھا نور جہاں کا تانجردی پاما جھنکار، تو کیا پنجاب حکومت شہری جذبوں کو آزادی کو دبانا چاہ رہی ہے؟ مجھے آپ سے اتنے اللاجیکل سوال کی توقع نہیں تھی. گزارش یہ ہے کہ پولیس کو کیا ہی پرابلم ہے چانجردی چھلکار یا جو بھی گانا لگا ہو سکتا ہے. دیکھیے میرے پاس اس اسپیسیفک کیس کی ڈیٹیل نہیں. ہو سکتا ہے کسی نے شکایت کی ہو محلے میں سے کہ جی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ اونچی آواز میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. سو دیکھیے وہ بھی ایک شہری ہے نا، اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی اور آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی گانا اپنی والیوم میں سنیں، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پھر یا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ گاڑی پارک کر کے جہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں وہاں سے آپ یہ چانجردی پر وہاں چھنکار سنا رہے ہیں، تو یہ یقیناً یہ تو پھر ناقابل برداشت ہے نا. یہ نہیں ہوگا. مساجد کون سی مساجد ہیں جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے 5 وقت کی بعد جب آپ نماز ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مساجد کی اور پھر ہمارے یہاں کچھ چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایک اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت بہت اچھے کام کر رہی ہے، اسٹیئرنگ کلاس پہ نابینا افراد بیٹھے ہیں. دیکھیے میں نے گزارش کی کہ تمام چھوٹی بڑی 73,000 سے زیادہ مساجد کو جیو ٹیگ کر لیا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر اب اس وقت جو ائمہ کرام ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کرا رہے ہیں، جس میں چھوٹی بڑی تمام مساجد موجود ہیں. اور اب یہ مساجد کے اندر بھی بہت ساری اور مدارس کی بھی بہت ساری کیٹیگرائزیشن ہے، جس میں اقامتی مدارس کیا ہے، غیر اقامتی مدارس کیا ہے، کون سی مساجد ہیں جہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، کون سی مساجد ہے جہاں پر صرف اذان ہوتی ہے. تو یہ اب جو رجسٹریشن ہوئی ہے یقیناً اس کو اسی حوالے سے کیٹیگرائز کیا جائے گا، اس کی کلاسیفیکیشن کی جائے گی. لیکن یہ کام پورے پاکستان میں کسی صوبائی حکومت نے نہیں کیا، ایون پنجاب میں کبھی کسی نے نہیں کیا کہ یہ اتنے بڑی دیکھیے یہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر مساجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتے ہیں، جہاں پر صلاحیں بھی ہوتی ہیں، جہاں پر پنچایت بھی ہوتی ہے، جہاں بیٹھ کر آپ کے محلے کے بڑے افراد بیٹھ کر جو ہے وہ خاندانی معاملات کو بھی سلجھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اسی قسم کے مساجد کو اسی قسم کے کمیونٹی سینٹرز بنانا ہے جہاں پر اللہ پاک کے نام کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق معاشرے کو ڈھالا جا سکے، نہ کہ وہاں سے اشتعال انگیزی کی باتیں ہوں، نہ کہ وہاں سے قتل کے فتوے جاری ہوں، نہ کہ وہاں سے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے کی باتیں ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت صحیح ڈائریکشنز میں اپنے قدم اٹھا چکے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ حکومت پنجاب نے جہاں اور بہت ساری چیزوں میں لیڈ لی ہے وہاں پر اس
جو ایک پہلے سوچا جاتا تھا کہ شاید یہ کہنا ایسا مینس ہے جس کو کبھی کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا، جس کو کبھی جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا تھا اپنے آپ کو حالات کے اس کے اوپر کہ یہ کبھی جو ہے معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتا. سو الحمدللہ یہ، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ علماء کرام ہوں، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، جو ہمارے جو وفاق المدارس ہیں، ہمارے جو تمام فرقوں کے جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان سب کی رہنمائی، ان سب کی گائیڈنس کے ساتھ ہی ممکن ہو پایا. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ افغانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا اور بہت گرینڈ آپریشن بھی چل رہا ہے، لیکن کچھ جگہ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت نے افغانیوں کو پکڑوانے کے لیے ایک انعامی رقم کا اعلان کیا، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، انعامی رقم نہیں، اس کو وسل بلور کہتے ہیں، اور وسل بلور جو ہے وہ ہم نے بالکل شروع کیا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن ہمیں وسل بلور سے ملی ہے. وسل بلور کے طور کے اوپر لوگ خود شہری 15 کے اوپر جو ہے وہ کال کر کے وہ معلومات فراہم کر رہے ہیں. پھر ظاہر ہے ان معلومات کو چیک کیا جاتا ہے، اور بہت ساری تصدیق شدہ جو ہے وہ ہمیں معلومات ان کال سے ملی ہے. جی اچھا میڈم، آپ نے ابھی یہ ویڈیوز دکھائی ہیں سارا کچھ، یہ چلتے رہنے دینا تھا. تو اس میں جو گرفتار ہوئے تھے مریض کے اور باقی جگہوں سے لوگ، ان کو تو دہشت گردی کی عدالت نے چھوڑ دیا ہے اور ان کی ضمانتیں لیتی جا رہی ہے، تو پراسیکیوٹر پنجاب کی کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، ایسا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ضرور چھوٹے ہیں جو ایم پی او کے تحت جو ہے وہ انڈر اریسٹ تھے، اور ظاہر ایم پی او کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو چھوٹنا ہوتا ہے. لیکن وہ جو لوگ بھی چھوٹ رہے ہیں یا جو رہا ہو رہے ہیں، ان کے اندر وہ لوگ موقع پہ موجود تھے کہ نہیں. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسی لیے جیو ٹیگنگ کے ساتھ باقاعدہ پورے فیکٹس جو ہے وہ بھجوائے جائیں گے. ابھی تک جو ان کیسز کے اندر اسپیسیفکلی ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے. سو یہ کہنا کہ اس کے اوپر لوگ رہا ہو گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ایم پی او کے تحت جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ ضرور رہا ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ڈی آئی سیز کے ذریعے جو ہمارے مختلف علماء کرام نے پوائنٹ آؤٹ کیے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو غلط طور پر اریسٹ کر لیا گیا تھا، یا ان کا کسی اور مسالک سے اس کا تعلق تھا، اور وہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر اریسٹ ہوئے تھے، تو وہ باقاعدہ جو ہماری ڈی آئی سیز ہیں ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا ہے جو بے گناہ تھے. سو قطعی طور پر جو بے گناہ ہے اس کو کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جو گنہ گار ہیں ان کو کوئی بچا نہیں پائے گا. بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی وہ راولپنڈی پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے، 2 دن بعد مقدمہ درج ہوا، ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ایک بات. دوسرا بڑا اہم ایشو، مجھے پتا ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے تو میں اس کی ڈیٹیل ضرور لے کے آتی ہوں. میری معذرت. دوسرا سوال، علی پور کے حوالے سے ایک اسکینڈل سامنے آیا جہاں پہ اسکول کی جو بچیاں تھیں ان کی ویڈیوز بنانے کے حوالے سے ایف آئی آر ہو گئی، اسکول سیل ہو گیا، بہت اچھا ہے، لیکن تاحال کافی دن گزرنے کے بعد بھی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی. پنجاب اس کے اوپر کیا انیشل فائنڈنگز ہیں، اور اس حوالے سے ذرا اس کے اوپر چونکہ یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکلوز تو نہیں کر پاؤں گی، لیکن ایک بات آپ کو ضرور اشور کرنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کا جو واقعہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر جو چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے، خاص طور پہ بچیوں اور خواتین کے حوالے سے، اگر یہ انویسٹیگیشن کے اندر یہ درست ثابت ہوا تو بہت کسی طور پر بھی اس شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا، نہ بخشا جائے گا. وہ اور یہ اس کے اوپر کچھ امپروومنٹ ہے، کچھ معلومات ہیں، لیکن ابھی اس سٹیج پر میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی. میڈم احمد رام کی جو تنخواہ کی بات ہو رہی ہے وہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس میں ناکافی قرار دی جا رہی ہے، اس پر کیا اس کو دیکھیے بالکل چیف منسٹر صاحبہ کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم بڑھایا جائے اور بڑھایا جائے گا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن فی الحال اس مالیاتی سال کے اندر جو ہے وہ یہ رقم جو ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو ائمہ کرام جو دین کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، ان کو ہیروں میں تولنا چاہیے. ان کو لاکھوں روپے جو ہے ان کی خدمت میں اعزازیہ کے طور پہ جو ہے وہ کرنے چاہیے. لیکن ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹس کے اپنے فائنینشیل ریسٹرینس بھی ہوتے ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحبہ بڑی پرعزم ہے اس کے حوالے سے کہ جیسے جیسے مالیاتی معاملات جو ہے ان کو دیکھا جائے. اس سال آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا
ایک رسپانسبلٹی بھی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر آئی تھی، جس کو الحمدللہ بہت بطریقے احسن پنجاب حکومت نے پورا کیا. تو یہ ایک ایڈیشنل فنڈ ہمارے پر ایک فائنینشیل جو ہے وہ برڈن آیا سیلاب کے حوالے سے. سو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر رکھے، اس ملک کے اندر امن رکھے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ سکون رکھے، تو یقیناً اس کو آگے بڑھایا جائے گا.